3 دہائیوں سے آپ انتخابات لڑ رہے ہیں، ایک دفعہ پھر انتخابات میں جا رہے ہیں، کیسا مختلف دیکھتے ہیں ان انتخابات کو؟ کچھ تبدیلی آنے کا امکان ہے؟ ماشاء اللہ تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ یہاں پہ اس ملک میں ہر الیکشن پچھلے الیکشن سے مختلف اور بڑی اس کے نتائج جو ہیں بڑے پیچیدہ نکلتے ہیں، اور یہ جو الیکشن ہے یہ اپنی نوعیت کا واحد الیکشن ہوگا۔ جو پہلے ہم نے یہ دیکھا، اور کمپین بھی آپ کو کرنے نہیں دی جا رہی، 144 لاگو کر دیا گیا ہے۔ الیکشن اور 144، یہ بات خود عجیب ہے، مطلب آپ کسی کو کمپین کرنے دیں یا یہ کہا دیا جاتا ہے کہ تھریٹ ہے۔ تو آپ کو کیمپین کرنے سے کون روک رہا ہے؟ جب ایک خوف طاری ہو جائے تو عوام کیمپین پہ بھی نہیں نکلتی۔ جب وہ کیمپین پہ نہیں نکلے گی اور یہی تھریڈ آپ کا پولنگ کے دن ہوگا تو پولنگ پہ ووٹنگ ریشیو بہت کم رہے گا، کاسٹنگ ووٹ، اور اس کے بدلے میں وہ شاید اپنے من پسند لوگوں کو ٹھپے مار کے ان کو کامیاب کر رہے ہیں۔ کون اپنے من پسند لوگوں کو ٹھپے مار کے کامیاب کرا رہا ہے؟ اکثر الیکشنوں میں جو کچھ ہوا ہے یا پولیٹیکل پارٹیوں میں انٹرفیرنس ہوئی ہے، ان کے مقابلے میں کوئی خود ساختہ پولیٹیکل پارٹیاں بنائی گئی ہیں، یہی وہ مخلوق ہے جن کو خلائی مخلوق کہا جاتا ہے۔ ہمارے ادارے ہیں، وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے آپ کے انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنا۔ کیا ہمارے پولیٹیکل جو ادارے ہیں، انسٹیٹیوشن، وہ اس ملک کے حصے نہیں ہیں؟ آپ ان کو کمزور کر کے اپنی جگہ سائی نہیں کر رہے، دنیا پر ہنس رہی ہے۔ آپ الیکشن لڑتے ہیں اور ناقدین یہ بات کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم کی کمزوری کی وجہ سیاستدان خود ہیں، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو اتنا موقع ملا کہ وہ انٹرفیئر کر سکیں۔ یہاں کی پولیٹیکل پارٹیاں جو ہے نا، آپ کے ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے اس کو انہوں نے میوزیکل چیئر بنا لیا ہوا ہے، اور ہر کوئی اس جستجو میں، ہر کوئی اس محنت میں لگا ہوا ہے کہ کب وہ میوزک سٹاپ ہوتا ہے وہ جا کے کسی کرسی پر بیٹھے۔ یہاں پر تمام پولیٹیکل پارٹیاں اقتدار کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اختیارات کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے ہیں۔ پارٹیاں ہیں، ان کی اپنی کمزوریاں، ان کی کمزوری کی وجہ یہ ہے، یہی جو آپ کے ادارے ان سے غلط کام کراتے ہیں، اور پھر انہی غلط کاموں کے ذریعے سے ان کو بلیک میل بھی کرتے ہیں اور اپنے مد مقابل ان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ تو ان حالات میں ہونے والا الیکشن کتنا صاف اور شفاف ہو سکتا ہے؟ ہم اس شاید اپنے آپ کو خوش فہمی میں رکھتے ہوئے کہ ہاں پچھلا الیکشن نہیں، اب کا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا، اب وہ غالب کے کہتے ہیں دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، اسی خیال میں ہم اپنی زندگیاں گنوا رہے ہیں۔ سردار صاحب، 97 میں آپ چیف منسٹر تھے، اس کے بعد دوبارہ یہ موقع آپ کو نہیں ملا، کیا آپ پسندیدہ نہیں بنے؟ اس سے پہلے میرے والد صاحب کو موقع ملا تھا 9 مہینے کے لیے، جب وہ ناپسندیدہ تھے اس وقت میں بھی ظاہر انہی کا بیٹا ہوں، میں بھی ناپسندہ ہوں، اور پتہ نہیں شاید جانے انجانے میں ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے ان کی شان میں، جس کی وجہ سے ہم ناپسندیدہ ہیں، اور وہ وجوہات میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے ان کی جی حضوری نہیں کی۔ آپ ایک نیشنلسٹ پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے، اگر انتخابات کا اس طرح کا سلسلہ چلتا رہا تو آپ جیسی پارٹیز کے لوگ، آپ جیسی پارٹیز کے لیڈر کیا آگے دیکھ رہے ہیں؟ جو نوجوان طبقہ ہے روز اول سے ہمیں یہ پریشرائز کر رہا ہے کہ جی اس پارلیمانی سسٹم سے آپ کچھ نہیں بننے والا، یہاں پہ جمہوریت ہے نہیں، آپ بلا وجہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور دن پہ دن ہم دیکھیں کہ ان کی ان باتوں میں صداقت آتی جا رہی ہے۔ ہم جمہوری انداز میں الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان جمہوری اداروں میں ہمیں اپنی بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ ظاہر ہے جب آپ کے لیے وہ تمام دروازے بند کیے جائیں گے، اب یہ ہم تو کلیم نہیں کر سکتے کہ یہ پارلیمنٹ ہمارا ہے، یہ ایوان ہمارے ہیں، یہ اسمبلیاں ہمارے ہیں، لیکن ہم جب ان میں جانا چاہتے ہیں اور وہ مالک مکان جب تمام دروازے ہمارے لیے بند کر دے گا، ہمارے پاس اور راستہ کیا بچا ہوا ہے بلوچستان کے نوجوان کے لیے؟ بلوچستان میں سی پیک کے بارے میں بات ہوتی ہے، آغاز حقوق بلوچستان کی بات ہوتی ہے، 18ویں ترمیم میں آپ کو وسائل ملے، لیکن صوبہ ترقی کیوں نہیں کر پایا؟ بلوچستان پیکیج یا 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات ملیں، لیکن اختیارات کن کو ملیں؟
کیا حقیقی جو بلوچستان کی قیادت ہیں پہلے ان کو اب اجازت تو دیں وہ منتخب ہو کے آئیں. آپ اپنی من پسند کے لوگوں کو جب منتخب کر کے لائیں گے، اپنی پارٹی یہاں بنائیں گے یہاں پہ، تو ان کو آپ بلوچستان پیکج نہیں پورا پاکستان پیکج دیں. 18ویں ترمیم نہ ہوئی، پوری کانسٹیٹیوشن کی ترمیمیں ان کے حوالے کریں. بلوچستان میں کوئی تبدیلی آپ کو مثبت تبدیلی نظر نہیں آئے گی. آپ نے مسنگ پرسنس کی فیملی کا ذکر کیا، لیکن جو مسنگ پرسنس کے اہل خانہ ہیں وہ بھی بلوچ قائدین سے بہت خوش نہیں ہیں. شاید ان کی ناراضگی جائز ہو، ان کی جو توقعات ہیں، ان کی جو امیدیں وابستہ رکھی ہوئی ہیں، ہم ان پر پورا اتر نہیں پائے ہیں، لیکن ہم نے اپنی بساط کے مطابق کوشش کی. مہرنگ ایک ابھرتی ہوئی آواز کے طور پہ سامنے آ رہی ہیں. آپ جیسی پارٹیز ان کو اپنی جماعت میں جگہ کیوں نہیں دیتی؟ دیکھیں، ہم نے تو کوشش کی کہ ان کے جو یہ احتجاج تھے اس میں شامل ہوں. تو ان کا شاید اپنا کچھ پرنسپلز ہیں، انہوں نے کچھ اپنے اصول رکھے ہوئے ہیں. وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو وہاں پر آنے کی اجازت جھنڈوں کے ساتھ، ویسے ہمارے کارکنان، ہماری قیادت وہاں پہ گئی، ان سے اظہار یکجہتی کی ہوئی. اب ان کو اپنی پارٹی میں لانا میرے خیال میں اس وقت قابل وقت ہوگا کہ ہم ان کو دعوت دیں. وہ شاید اپنے طرز پر اپنی تحریک چلانا چاہتے ہیں. بلوچستان میں مختلف اقسام کی تحریک ہے. ایک پولیٹیکل ہے، ایک کچھ وہ ہیں جو اپنے قلم سے تحریکیں چلا رہے ہیں. ہم جیسے جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ جلسوں جلوسوں یا ایوانوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو ہم سے اور جو ہمارے دانشور ہیں ان سے بھی زیادہ وہ مایوسی کی طرف گئے. انہوں نے ہتھیار اٹھا کر بندوقیں اٹھا لیے. واٹس اے وے فارورڈ؟ آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے؟ تو مجھے کوئی راستہ نہیں. آئی کانٹ سی اینی لائٹ ان دا اینڈ آف دا ٹنل. اس کے لیے حکومت کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. ریاست کو، حکومت تو نہیں، حکومت تو ریاست اور ریاستی اداروں کو. ہمیں یہاں پر برابر شہری کے حقوق دیے جانے چاہیے. یہاں پہ پولیٹیکل انٹرفیرنس بند کیے جائیں. یہاں پہ ڈیتھ اسکواڈ جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنے لوگوں کو جو ہے لائسنس ٹو کل دیا ہوا ہے وہ بند کرنا ہوگا. اور یہاں کے لوگوں کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا اختیار دیا جائے.